بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے آصف اور اردو وائس اسٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ میری اسٹوریز کو اتنا پیار دے رہے ہیں۔ اس محبت کو آگے بھی ایسے ہی قائم رکھیے گا۔ اور اسٹوری شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، کیونکہ بعد میں آپ اس اسٹوری میں ایسا کھوئیں گے کہ سبسکرائب کی طرف آپ لوگوں کا دھیان ہی نہیں جائے گا۔ تو چلیں آج کی اسٹوری شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، اس دنیا میں ہم انسان اکیلے نہیں ہیں، بلکہ اور بھی بہت سی مخلوقات رہتی ہیں، اور وہ مخلوقات خود کو انسانوں سے دور رکھتی ہیں۔ زیادہ تر یہ ویرانے میں رہنا پسند کرتی ہیں، یا کافی عرصے سے بند مکانوں میں بھی یہ بسیرا کر لیتی ہیں، جہاں انسانوں کا آنا جانا نہ ہو، اور اگر غلطی سے کوئی انسان وہاں آ جائے تو اس کو وہ ہرگز برداشت نہیں کرتی۔ آج کا واقعہ ایک ایسے ہی گھر کے اوپر ہے جو کئی سال بند پڑا رہا۔ پھر اس میں ایک فیملی رہنے آئی۔ اس فیملی کے ساتھ ایک ہفتے کے اندر اتنے خوفناک واقعات پیش آئے جو میں نے آج سے پہلے کسی اور سے نہ سنے تھے، نہ ہی کبھی تصور کیا تھا، اور ریکارڈنگ کے وقت بھی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس واقعے کا میرے دوست نے بتایا کہ اس کے والد صاحب کے ایک جاننے والے کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ جولائی 2009 میں کراچی کے علاقے شاہ فیصل ٹاؤن میں پیش آیا تھا۔ میرے دوست کے والد بتاتے ہیں کہ ان کے ایک جاننے والے نے شاہ فیصل ٹاؤن میں رینٹ پر گھر لیا تھا۔ گھر کافی سالوں سے بند تھا۔ اس کی وائف کو یہ گھر ذرا پسند نہیں آیا تھا، پر مناسب رینٹ تھا۔ وہ اپنے شوہر کی ضد کے آگے خاموش ہو گئی۔ صفائی ستھرائی کروا کے وہ لوگ وہاں شفٹ ہو گئے۔ ان کی فیملی میں صرف ہسبینڈ وائف تھے۔ شادی کو تو 12 سال ہو چکے تھے، پر ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ان لوگوں کو گھر میں شفٹ ہوئے 3 دن ہی گزرے تھے کہ ان کے ساتھ مختلف واقعات رونما ہونے شروع ہو گئے۔ ان کے ہسبینڈ صبح اپنی جاب پر چلے جاتے اور شام واپس آتے تھے۔ پیچھے سے ان کی وائف گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ یہاں رہائش کرتے ان کو آج 4تھا دن تھا جب ان کے ساتھ پہلا واقعہ ہوا۔ جب اس کے ہسبینڈ آفس چلے گئے، پیچھے سے وہ اکیلی تھی۔ وہ رومز کی صفائی کر رہی تھی اور کچن سے برتنوں کی آوازیں آنے لگی۔ آوازوں سے لگ رہا تھا جیسے کوئی برتن دھو رہا ہو۔ وہ بہت حیران ہوئی اور جا کر کچن میں دیکھا تو اس کے ناشتے کے برتن دھلے پڑے تھے۔ حالانکہ اس کو اچھے سے یاد تھا کہ اس نے اور اس کے ہسبینڈ نے ناشتہ کیا تھا تو برتن اس نے ایسے ہی کچن میں جا کر رکھ دیے تھے، اور اس کا ہسبینڈ اپنے آفس چلا گیا تھا۔ بہرحال اس نے اپنا وہم سمجھا کہ شاید میں نے ہی دھو کے رکھ دیے ہوں، اور ویسے بھی 2 چائے کے کپ ہی تو تھے، دھو دیے ہوں گے۔ خیر وہ دن گزر گیا۔ اسی رات جب وہ سوئی تو اس نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ وہ دیکھتی ہے کہ ایک عورت اس کے خواب میں آئی، جس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، پر اس کے بال بہت لمبے اور کالے تھے۔ وہ اس کو ایک 7-8 سال کا بچہ دے کے کہتی ہے کہ یہ میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ اس نے یہ بچہ لینے سے منع کر دیا اور بولی، نہیں مجھے نہیں چاہیے، انشاءاللہ اللہ پاک مجھے میری خود کی اولاد دیں گے۔ اس کا جواب سن کر وہ عورت ہنسنے لگی اور کہتی ہے کہ اس گھر میں تو تم یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ اس گھر میں تم صرف وہ خواب دیکھا کرو گی جو میں تم کو دکھاؤں گی، اور بچہ نہیں لینا تو تمہاری مرضی، میں اس کو کہیں ویرانے میں پھینک دوں گی۔ اور وہ عورت کہہ کے لگاتی غائب ہو گئی۔ اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ فجر کا ٹائم ہو رہا تھا، اذانیں ہو رہی تھیں۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز چل رہی تھیں اور گلا بالکل خشک ہوا پڑا تھا۔ اس نے اٹھ کے پانی پیا، نماز پڑھی، پھر ناشتہ تیار کرنے لگ گئی۔ اس کا ذہن اسی بچے اور اس نامعلوم چہرے والی عورت کی طرف ہی تھا۔ اس کا ہسبینڈ بھی اٹھ گیا۔ اپنی بیوی کو کھویا کھویا پایا تو پوچھا، سب خیر ہے؟ کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ اس نے اپنے ہسبینڈ کو رات والے خواب کا بتایا تو اس کے ہسبینڈ نے اس کو سمجھایا کہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے نا، اس لیے تم کو ایسے خواب آتے ہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خیر بات آئی اور گئی ہو گئی۔ ہسبینڈ اپنے آفس چلا گیا اور وہ صفائی ستھرائی کر کے نہانے چلی گئی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ گرمیوں کے دن تھے، وہ شاور کھولے نہا رہی تھی۔ نہاتے نہاتے جب اس نے اپنے منہ پر صابن لگایا تو اچانک شاور کا پانی آنا بند ہو گیا۔ اس نے بند آنکھوں سے دیوار ٹٹولی کہ شاور کا نل چیک کر سکے،
تو اس کو محسوس ہوا کہ اس کا ہاتھ کسی انسانی چہرے کو لگا ہے۔ اس کی ناک اور سانس کی ہوا اس نے محسوس کی۔ اس نے گھبرا کر منہ پر لگے صابن کی پرواہ کیے بغیر آنکھیں کھول دی، پر واش روم میں اس کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ اس نے واش روم کا دروازہ چیک کیا تو وہ بھی ٹھیک سے بند تھا۔ پھر اس نے نل دیکھا تو اور حیران رہ گئی، کیونکہ نل بند تھا۔ یہ کیسے بند ہو گیا؟ کس نے یہ بند کیا؟ یہ سوچتے اس کو اب ڈر لگ رہا تھا۔ وہ جلدی سے نہا کر باہر آئی اور عصر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد شام کے لیے ڈنر تیار کرنے لگ گئی۔ وہ چولہے پر رات کے لیے کھانا ہلکی آنچ پر رکھ کر کچن کے باہر ٹی وی لاؤنج میں آ گئی اور وہاں کپڑے استری کرنے لگ گئی۔ اس کی نظر کچن کی طرف بھی تھی۔ استری کرتے کرتے اس کو ایسا لگا جیسے کوئی سایہ نما کچن کے اندر گیا ہے۔ وہ چونک گئی۔ وہ ڈرتے ڈرتے کچن کی طرف گئی تو دیکھا کہ چولہا تو بند تھا۔ وہ اور ڈر جاتی ہے، چولہا آن کرتی ہے اور واپس باہر آ جاتی ہے اور دوبارہ کپڑے استری کرنے میں لگ جاتی ہے۔ پر اس کو رہ رہ کے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کو دیکھ رہا ہے۔ انگارے جیسی دہکتی آنکھیں اس کو اپنے وجود میں چپتی محسوس ہو رہی تھیں۔ شام کو اس کے ہسبینڈ جب آفس سے گھر آئے تو وہ ان کو آج کی انہونی بتانے کے لیے بے چین تھی۔ اس نے آج کا سارا قصہ اپنے ہسبینڈ کو بتایا۔ انہوں نے سب سنا۔ اس کے بعد کہا کہ تم کو وہم ہوا ہوگا، نئی جگہ ہے، ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، چھوڑو ان باتوں کو، جلدی سے کھانا لگاؤ، بہت تیز بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ چپ کر کے اٹھی اور ٹیبل پر کھانا لگانے لگ گئی۔ ہسبینڈ بھی فریش ہو کر آئے اور کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ ابھی ہسبینڈ نے پہلا نوالا ہی لیا تھا کہ برا سا منہ بنا کر اپنے منہ سے لمبا سا بال نکالا اور اپنی بیوی کے ہاتھ میں رکھ کے بولا، کدھر دھیان ہوتا ہے تمہارا؟ سارا دماغ فضول سوچوں میں ہی لگا ہوتا ہے، تھوڑا دماغ گھر کے کاموں میں بھی لگایا کرو۔ اس کی بیوی نے وہ بال غور سے دیکھا اور چونک کر کہا کہ یہ تو میرا بال ہی نہیں ہے، یہ تو کالے رنگ کا بال ہے، میرے بال تو براؤن کلر کے ہیں، اور یہ میرے بالوں سے زیادہ لمبا ہے، میرے بال تو چھوٹے ہیں۔ اچھا تو پھر یہ میرا بال ہوگا، ہسبینڈ مزید غصے سے بولا۔ وہ چپ کر گئی کیونکہ وہ بات بڑھانا نہیں چاہتی تھی، اور جیسے ہی اس کے ہسبینڈ نے دوسرا نوالا لیا، اس بار اس کے منہ میں کوئی سخت سی چیز آ گئی۔ منہ سے نکال کے دیکھا تو وہ ایک لمبا سا ناخون تھا۔ اس نے وہ ناخون ٹیبل پر رکھا اور غصے سے بڑبڑاتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ پر اس کی وائف کو اب ڈر لگنے لگ گیا تھا، کیونکہ نہ ہی وہ ناخون اس کا تھا، نہ ہی وہ بال۔ اس کو وہ منظر بار بار ذہن میں آ رہا تھا جب وہ کپڑے استری کر رہی تھی اور کوئی چیز تیزی سے کچن میں گئی تھی۔ کہیں اس چیز نے تو یہ سب نہیں کیا؟ کہیں وہ میرے خواب والی عورت تو نہیں تھی؟ مختلف سوال اس کے دماغ میں جنم لے رہے تھے، جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ہسبینڈ باہر سے واپس آ گئے اور ہاتھ میں ایک برگر کا باکس تھا۔ شاید وہ خود کھا کر آ گئے تھے اور اس کے لیے لیتے آئے تھے۔ اس کی بھوک مر چکی تھی۔ اس نے وہ باکس ایسے ہی فریج میں رکھ دیا اور وہ دونوں سونے لیٹ گئے۔ رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا، اس نے کروٹ لی تو دیکھا اس کے ہسبینڈ اپنے بستر پر موجود نہیں تھے۔ وہ بہت حیران ہوئی اور اتنے میں باہر اس کو کچن سے آوازیں آئیں۔ وہ سمجھی کہ شاید اس کے ہسبینڈ کچن وغیرہ گئے ہوں گے۔ وہ بھی بستر سے اٹھی اور اپنے ہسبینڈ کے پیچھے کچن میں گئی، تو جیسے ہی اس نے کچن میں قدم رکھا تو برتنوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ اس نے دیکھا کہ کچن میں کوئی نہیں تھا اور کچھ پلیٹس ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں۔ وہ الٹے قدموں واپس اپنے روم کو دوڑی تو دیکھتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ واش روم سے نکل رہا تھا۔ وہ اس کو یوں دوڑتا دیکھ کر پوچھتا ہے، اب کیا ہوا، سب خیر ہے؟ وہ اس کو سب بتاتی ہے تو اس کا ہسبینڈ کہتا ہے، چلو میرے ساتھ، مجھے دکھاؤ۔ جب وہ دونوں کچن میں آتے ہیں تو وہاں سب پلیٹس پہلے کی طرح سیٹ پڑی ہوتی ہیں۔ وہ کہتا ہے، دکھاؤ مجھے، کہاں بکھری ہوئی ہیں پلیٹیں؟ اس کی وائف جیسے پاگلوں کی طرح سب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ 1 منٹ میں کون آ کر ان کو واپس سیٹ کر گیا۔ خیر وہ دونوں واپس روم میں آ جاتے ہیں۔ ہسبینڈ تو سو جاتا ہے جبکہ اس کی باقی کی رات جاگتے گزرتی ہے، اور وہ سوچتی رہتی ہے، کیا واقعی میں پاگل ہو گئی ہوں؟ کیا یہ سب واقعی میں میرا وہم ہے؟ خیر اگلی صبح وہ ہسبینڈ کے جانے کے بعد مارکیٹ میں سبزی اور کچھ کچن کا سامان لینے گئی ہوتی ہے، تو اس کی نظر گلی میں لگے ایک پوسٹر پہ پڑتی ہے۔ اس پوسٹر پر لکھا ہوتا ہے کہ تلاش گمشدہ، نام حسنین، عمر 8 سال،
2 दिन से लापता है। रात घर की छत पर अपनी फैमिली के साथ सोया था। सुबह अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं था। जिसको मिले वो इस नंबर पर राब्ता करे। और नीचे उसकी फोटो भी थी। और उसकी फोटो देखते ही उसके पैरों के तले जैसे जमीन निकल गई, क्योंकि वो फोटो वाला बच्चा कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा था जो उस रात ख्वाब में वो औरत उसको दे रही थी। उस पोस्टर के बराबर में ही एक सब्जी वाले का ठेला था। उसने उससे पूछा कि ये बच्चा किधर रहता है। उस सब्जी वाले ने उंगली का इशारा करके बताया कि सामने वाली गली में नीले दरवाजे वाले घर में। ये सुनते ही उसका दिल उछल के हलक में आ गया, क्योंकि वो घर उसके घर के बिल्कुल बराबर वाला था। यूं समझो कि दीवार से दीवार मिली हुई थी। वो लड़खड़ाती हुई घर आई और सोफे पर गिर गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसको अपना दिल बंद होता महसूस हो रहा था। थोड़ी देर में उसकी हालत कुछ बेहतर हुई तो उसने सोचा कि हस्बैंड को बताऊंगी, वो फिर यकीन नहीं करेगा। वो बुरी तरह से उलझी हुई थी। 3 दिनों से लगातार उसके साथ कुछ ना कुछ हो रहा था। उसने अपनी बहन को फोन करके सब बताया। उसने कहा तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, मैं आ रही हूं तुम्हारी तरफ। बहन के आने का सुन के उसको कुछ हौसला हुआ और वो रात खाने की तैयारी करने में लग गई। अभी वो किचन में काम कर रही थी तो उसको एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। बदबू से ऐसे लग रहा था जैसे कोई मांस जल रहा हो। उसने ये सोच के इग्नोर कर दिया कि शायद आसपास कोई कचरा वगैरह किसी ने जलाया होगा। पर जब वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी, वो घर से बाहर देखने जाती है कि कहां से बदबू आ रही है। पर घर के बाहर आते ही उसको किसी किस्म की कोई बू महसूस नहीं हुई। वो वापस पलटी अंदर गई। अंदर शदीद बदबू थी। उसके घर के टोटल 2 कमरे थे और एक टीवी लाउंज था और किचन भी टीवी लाउंज के बिल्कुल साथ ही था। वो पहले एक कमरे में गई, वहां देखा कुछ नहीं। फिर दूसरे में गई, वहां देखा, वहां भी कुछ नहीं। और टीवी लाउंज और किचन में तो वो काफी देर से थी। आखिर ये है किस चीज की बदबू? वो बड़बड़ाती हुई यहां वहां नजरें घुमा रही थी कि अचानक उसकी नजर किचन के बाहर रखे ओवन पर पड़ी। ओवन चल रहा था। वो हैरानी में वहां जाती है और उसका बटन बंद करती है और डरते डरते ओवन का दरवाजा खोलती है और आगे का मंजर देखकर वो जोरदार चीख मार के वहीं ढेर हो जाती है, क्योंकि ओवन के अंदर एक बहुत बड़ा सांप था और जलने की बदबू उसी में से आ रही थी। उसके बाद उसको कोई होश नहीं रहता। जब उसको होश आता है तो वो अपने बेडरूम में होती है। उसके दाएं साइड पर उसकी बहन और बाएं साइड पर उसका हस्बैंड बैठा होता है। उसकी बहन बताती है कि मैंने दरवाजे को बहुत बार बजाया, पर जब तुमने नहीं खोला तो मुझे डर लगने लगा और मैंने जीजू को ऑफिस में फोन कर दिया। वो फौरन से ऑफिस से वापस आ गए और अपनी चाबी से दरवाजा खोला। जब हम अंदर आए तो तुम किचन के पास बेहोश पड़ी थी। वो ओवन में सांप, उसने कपकपाते हुए लहजे में कहा। कौन सा सांप? क्या है ओवन में? तुमको हो क्या गया है? मैं भी तो यहीं रह रहा हूं, मुझे ऐसा कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा? तुमको किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। उसका हस्बैंड उसकी बात सुनने के बजाय उस पर चढ़ दौड़ा, जबकि दूसरी तरफ उसकी बहन ने जीजू की बात को इग्नोर करते हुए उससे सब तफसील पूछी। उसने इन 3 दिनों से होने वाली सारी अनहोनियां उसको बताई, जो उसका हस्बैंड भी पास बैठा सुन रहा था। खैर, उसका हस्बैंड रात का डिनर लेने के लिए बाहर चला गया। रात डिनर करके उसकी बहन ये कहकर अपने घर चली गई कि कल मैं फिर आऊंगी। उसके जाने के बाद ये दोनों हस्बैंड और वाइफ सोने लेट जाते हैं। उसका हस्बैंड तो थोड़ी देर में ही सो जाता है, पर वो जाग रही होती है। कमरे की लाइट बंद की हुई होती है, जबकि कमरे के बाहर टीवी लाउंज में एक छोटी सी लाइट ऑन होती है। वो देखती है कि एक भयानक से चेहरे वाली औरत जिसके लंबे बाल हैं, वो बाहर लाउंज में खड़ी होती है और उसका मुंह इनके बेडरूम की तरफ ही होता है। और उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत इसकी आंखों में आंखें डाले देख रही है और पलक झपकते ही बिजली की स्पीड से बिल्कुल इसके बराबर में आके खड़ी हो जाती है। वो चीखना चाहती है पर चीख नहीं पाती, गोया किसी अनजान ताकत ने उसको बांध दिया हो। वो उठना चाहती थी पर उठ नहीं पा रही थी। वो उसके कानों के करीब मुंह लाकर कहती है, तुम लोगों ने मेरे घर पर कब्जा किया है, मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। उस बच्चे को तो मैं बहुत दूर फेंक आई हूं,
اس کا قصور یہ تھا کہ چھت پر جب میں سو رہی تھی تو اپنی چھت سے اس نے ایک پتھر پھینکا تھا جو انجانے میں مجھے لگ گیا۔ اس بات سے تم اندازہ لگا لو کہ جو میرا سکون برباد کرتا ہے میں اس کا کیا حشر کرتی ہوں۔ تم لوگوں کے پاس کل تک کا ٹائم ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ کہہ کر وہ عورت غائب ہو گئی اور ساتھ ہی اس کو جھٹکا لگا اور اس کے ہاتھ پاؤں اور زبان کام کرنے لگ گئی۔ اس نے جلدی سے اپنے ہسبینڈ کو اٹھا کے یہ بات بتائی۔ چونکہ اس کا ہسبینڈ ان باتوں پر اور ان کے وجود پر یقین ہی نہیں رکھتا تھا تو اس نے غصے میں کہہ دیا کہ اب اگر وہ آئی تو اس کو کہنا مجھ سے بات کرے، اور وہ کروٹ لے کے سو گیا۔ اگلی صبح اس کے ہسبینڈ کے آفس جانے سے پہلے ہی اس کی بہن آ گئی اور اس کا ہسبینڈ آفس چلا گیا۔ دوپہر وہ کچن میں کام کر رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ اس کی بہن فریج میں گھسی کچھ ڈھونڈ رہی ہے۔ اس نے اس کو آواز دی اور بولا کہ میرے ساتھ چھت پر چلو، کل سے کپڑے سوکھنے ڈالے ہوئے تھے، وہ سوکھ گئے ہوں گے، وہ لے کر آتے ہیں۔ اس کی بہن بنا کوئی جواب دیے اوپر کی سیڑھیوں کی جانب مڑ گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اوپر جانے لگی۔ ابھی 8-10 سیڑھیاں ہی چڑھی تھی کہ اچانک اس کی بہن مڑی اور اس کو دھکا دے دیا۔ وہ چیختی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے آ کر فرش پر گری۔ اس کو کافی چوٹیں آئیں اور اس نے دیکھا کہ اس کی بہن وہیں بیچ سیڑھیوں میں کھڑی ہنس رہی ہے اور آہستہ آہستہ اس کی ہنسی کی آواز بدل جاتی ہے اور ساتھ میں اس کا چہرہ بھی رات والی عورت میں بدل جاتا ہے۔ اتنے میں اس کی بہن اس کی چیخ کی آواز سن کر کمرے سے بھاگتی آتی ہے۔ تب تک وہ چڑیل غائب ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اپنی بہن کو سہارا دے کے روم میں لے جاتی ہے۔ اور شام کو جب اس کا ہسبینڈ گھر آتا ہے تو آج ایک اور واقعہ اس کا منتظر ہوتا ہے۔ وہ ہار مان کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں دوسرا گھر ڈھونڈتا ہوں، پر یہ سب تم لوگوں کا وہم ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا۔ خیر اس کی وائف کو حوصلہ ہو جاتا ہے کہ چلو گھر کو چینج کرنے کا تو مان گئے۔ اس رات اس کی بہن اس کے ساتھ سوتی ہے جبکہ دوسرے روم میں اس کا ہسبینڈ سو رہا ہوتا ہے۔ اچانک رات کو اس کے ہسبینڈ کی چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ دونوں بھاگ کے اس کے روم میں جاتے ہیں جہاں اس کا ہسبینڈ سو رہا تھا۔ وہ دیکھتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ خوف کے مارے دیوار سے لگ کر بیٹھا ہے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپایا ہوا ہے۔ اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں جب سو رہا تھا تو مجھے اپنے اوپر کچھ محسوس ہوا۔ جب میں نے دیکھا تو میرے اوپر ایک بھیانک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور میرا گلا دبا رہی تھی، ساتھ ساتھ ایک ہی بات بول رہی تھی، اب تجھے یقین آیا، اب تجھے یقین آیا۔ اتنے میں تم لوگ آ گئے اور وہ غائب ہو گئی۔ وہ زندگی میں پہلی بار اپنے ہسبینڈ کو اتنا خوفزدہ دیکھ رہی تھی۔ ان لوگوں نے وہ رات جاگ کے گزاری اور اگلی صبح ہی کہیں اور رینٹ پر جگہ دیکھ کے وہ لوگ وہاں شفٹ ہو گئے۔ اس کے ہسبینڈ بتاتے ہیں کہ جب شفٹنگ کے لیے مزدور وہاں سے سامان اٹھا رہے تھے ان کو کافی بار وہاں ہنسنے اور سامان پھینکنے کی آوازیں بھی آئی تھیں۔ خیر ان کے شفٹ ہونے کے بعد ان کے ساتھ پھر دوبارہ سے کوئی حادثہ نہیں ہوا، پر اس کے ہسبینڈ کی اکثر رات کو ڈر کے آنکھ کھل جاتی ہے۔ شاید وہ پوری طرح اس واقعے کو بھلا نہیں پائے۔ تو دوستوں کیسی لگی آج کی سٹوری کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ سب دوستوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، ساتھ میں بیل کا آئیکن بھی دبا دیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر بہت جلد ملیں گے ایک نئی کہانی، ایک نئے قصے اور ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔